میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اب نصف سے آگے جا چکا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ کر دوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں لوگوں کے اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، نوافل زیادہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں، اس کے علاوہ استغفار، اذکار اور دوسرے معاملات اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ سے دعائیں، یہ سب بہت زبردست موسم اور سیزن ہے۔ اللہ بڑا خوش ہے، اور جب اللہ خوش ہے تو اس سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ، تو ان کی راتوں میں آپ خود بھی جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور لنگوٹا کس لیتے۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہر معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، جتنی محنت کوشش آخری عشرے میں کرتے تھے، آخری عشرے کے علاوہ اتنی نہیں کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت، یعنی آخری عشرے میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا، لیکن آخری عشرے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے دنوں سے زیادہ آخری عشرے میں آپ اللہ کی عبادت کرتے، محنت کرتے، زیادہ صدقات دیتے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ فرماتے۔ آخری عشرے میں ایک عمل ہے اعتکاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ فرمایا ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی ازواج مطہرات باقاعدہ اہتمام کرتی تھیں اعتکاف کا، اور عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہونا چاہیے، ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان 10 دن اعتکاف کرتے تھے آخری عشرہ۔ فلما کان العام الذی قبض فی، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اعتکف 20 یوما، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، 20 دن۔ تو اس طرح اگر اعتکاف میں کوئی اضافہ کرنا چاہے 10 کے علاوہ تو کیا جا سکتا ہے۔ خیر، مسنون اعتکاف جو ہے وہ یہی ہے، آخری 10 دنوں کا۔ لہذا ہمیں چاہیے
کہ دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، بلکہ غور و فکر سے تلاوت کریں اور سچے دل سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی کا اللہ سے سوال کرتے رہیں۔ اعتکاف کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ السنت علی المعتکف، اعتکاف کرنے کے لیے یہ مسنون ہے، اللہ یعود مریضاً، کہ وہ بیمار پرسی بیمار کی نہیں کر سکتا، ولا یشہد جنازۃ، نہ ہی اعتکاف کرنے والا جنازے میں شریک ہو سکتا، ولا یمس امرأۃ ولا یباشر، اپنی بیوی سے مباشرت بھی نہیں کر سکتا، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور باہر نہیں جا سکتا مگر اس کے علاوہ کہ بہت اشد ضرورت، واش روم نہیں ہے یا وقتی طور پر رش ہے اور واش روم کی ضرورت ہے تو ساتھ ہی گھر ہے تو جا کر یہ ضرورت ہے گھر جا سکتا ہے، واش روم استعمال کر کے آ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھا ہے، کھانا سحری کا نہیں آیا، 10-15 منٹ رہ گئے ہیں، فکر مند ہوا ہے، جا کر گھر سے دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا لا سکتا ہے۔ یعنی پھر باتیں نہ کرے، بیٹھ نہ جائے، گپے نہ شروع کر دے، یعنی بس ضرورت کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو نفل بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب تک بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ احبہ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس کے کان کو یہ توفیق دیتا ہوں کہ وہ صحیح باتیں سنے، غیبت سے پرہیز کرے، گانوں سے پرہیز کرے، چغلی اور دوسرے کام وہ دوسری باتیں نہ سنے، یعنی میں اس کو یہ توفیق دیتا ہوں کہ وہ کانوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی آنکھ کو میں توفیق دیتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ غلط جگہ پر استعمال نہیں ہونے دیتا، یہ میں توفیق دیتا ہوں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ اچھے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چل کر نہیں جاتا۔ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو ضرور بھی ضرور میں اسے دوں گا، اور وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف کے بہت سے فوائد، اعتکاف کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے کی سہولت مل جاتی ہے، کہ ہر نماز با جماعت پڑھتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، اور با جماعت نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر علمی دروس میں شمولیت یقینی ہو جاتی ہے۔
یعنی مسجد میں درس ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی اعتکاف میں ہوتا ہے، تو اس کی شمولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش بھی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فارغ ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، تو شب قدر کی تلاش میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو نماز تہجد اور شب بیداری اور قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بن جاتی ہے۔ 10 دن تک جب وہ تہجد پڑھے گا، رات کو جاگے گا، زیادہ وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرے گا، تو وہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا، اور اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے محبت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا، ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گویا اس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خلوت میں اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسجد میں ہوتا ہے، نہ اس کے کان کوئی غلط بات سنتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں کوئی غلط طرف دیکھ سکتی ہیں، اور زبان جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان کے گناہوں سے، آنکھوں کے، کانوں کے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے اب مجھے آخرت سنوارنی چاہیے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتا ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں زیادہ لگ جاتا ہے۔ سنت سمجھ کر جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو سنت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کرنے سے زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اب آئندہ کی زندگی میری وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ اعتکاف گاہ جہاں وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہ کافی وقت اس میں گزارتا ہے، وہ اعتکاف گاہ جو قبر نما ہے، تو اس سے قبر کو بھی وہ یاد رکھتا ہے کہ ایک دن میں اتنے ہی چھوٹی جگہ میں قبر میں جانا ہے، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو قبر کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اگر دنیا کے معاملات آپ کسی کے سپرد کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ضرور کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھیں۔ معتکف کو چاہیے، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل یعنی اشراق، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، صبح و شام کے مذکور جو اذکار ہیں، مسنون اذکار، وہ اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کا خصوصی اہتمام کرے۔ اسی طرح اس عشرے میں خاص طور پر جو طاق رہتے ہیں، خاص طور پر ان راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو کرے، کوشش کرے کہ اللہ اسے
لیلۃ القدر دکھا دے۔ اسی طرح اپنے دوست اور احباب سے گفتگو محدود رکھے، زیادہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کرے، اور زیادہ سویا رہنا یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں، کچھ سونا تاکہ بعد کا وقت تر و تازہ ہو جائے، اس کے لیے نیکی کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر سوئے ہی رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں موبائل سے بچنے کی کوشش کرے، احتراز کرے جہاں تک ممکن ہو، بہت ضروری استعمال کرے۔ اور اعتکاف کے اختتام پر جو ہے وہ نمائش سے بچے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے 4 بیٹے پھولوں کے ہار لے کر اور پتہ نہیں کیا کچھ طریقہ اپناتے ہیں اپنے والد کو اعتکاف سے لے جانے کے لیے، اور جاتے ہوئے نمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جان اعتکاف کر کے گھر جا رہے۔ تو ایسی نمائش سے بچنا چاہیے، کیونکہ دکھلاوے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ دکھانا تو اللہ کو ہے، لیکن لوگوں کو جب ہم دکھائیں گے تو ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنا وقت نکال کر مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، اور اعتکاف کے جو تقاضے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو فوائد ہیں، صحیح طور پر ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں ویسے تو ہم پہلے ہی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قیام اللیل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی ابتدا سے لے کر 20-21 تک قیام نہیں کروایا۔ آپ 23 کی رات کو آئے اور ہمیں قیام کروایا 23 کی رات کو، پھر اس کے بعد 24 کو نہیں آئے، پھر آپ 25 کی رات کو 23 کی رات کو 1/3 رات تک قیام کروایا، اور جب 25 کی رات آئی تو آدھی رات تک قیام کروایا، پھر 26 کی رات نہیں آئے، اور پھر 27ویں کی رات اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے، یعنی آخر تک صبح تک قیام کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ جو اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کے ٹائم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، آپ کے لیے بہت زبردست خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ یرا ظاہرہ من باطنہا و باطنہ من ظاہرہا، کہ اس کا بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، ایسے بالا خانے۔ فرمایا اعد اللہ تعالی، اور اللہ نے تیار کیے ہیں یہ بالا خانے، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جب بات کرتا ہے تو نرم لہجے میں کرتا ہے،
ہاں جی انا ہوا نظر نہیں آتا، یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ وتابع الصیام، فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، وہ تو فرض ہے، نفلی روزے کثرت سے رکھتا ہے، ایک کے بعد دوسرا دوسرا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو رکھتا ہے وہ، اس کے علاوہ بھی رکھ لیتا ہے اگر چاہتا ہے تو۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے کی 13 14 15 ایام بیز، ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی 13 14 15 تو وہ بھی رکھتا ہے۔ تو یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ افش السلام، سلام پھیلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، یہ معمولی آدمی جا رہا ہے میں اس کو کیوں سلام کروں، نہیں، وہ سلام پھیلاتا ہے جسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، چھوٹا ہے بڑا ہے، جب سلام کا موقع ملتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے۔ تو فرمایا وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز اس وقت پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی وقت اٹھ کر وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اور ویسے بھی تہجد کا ٹائم بہت پیارا ٹائم ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا جو رب ہے یہ دنیاوی آسمان پر ہر رات کو اترتا ہے، اور جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے وہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، دے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، مسلم کی یہ روایت، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ تو میرے بھائیو یہ بڑا سہانا اور بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، ایماناً واحتساباً، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، یعنی اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ اس لیے قیام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور شب قدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بھی سن لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کب ہے، میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، مسجد میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کو چھڑاتے چھڑاتے مجھ سے بھلا دیا گیا۔ تو یہ شیطانی کام ہے لڑائی کرنا۔ تو پھر آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، فرمایا اس سے محروم وہی ہوتا ہے جو بد نصیب ہو، جو بد نصیب ہو اس سے وہی محروم ہوتا ہے۔ اور آپ حکم دیتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، فکر مندی سے شب قدر کو تلاش کرو، فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں فکر کے ساتھ تلاش کرو۔ ویسے تو قیام اللیل کا ثواب اللہ دے دیتا ہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فرمایا کانما قام نصف اللیل، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء کی تو پڑھی تھی، صبح کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کانما صلی اللیل کلہ، گویا کہ ساری رات قیام کرتا رہا۔ کیسا اللہ مہربان، کیسا مہربان ہے اللہ، قیام کوئی نہیں کیا لیکن اجر اللہ دے رہا ہے عشاء کی نماز جماعت سے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بدلے میں پوری رات کے قیام کا جواب اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ تو اللہ تو بہت ہی مہربان، وہ تو ثواب دینے میں بہت مبالغہ کرتا ہے، بس ہم ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، اس رات میں ستارے نہیں جھڑتے، آسمان صاف اور روشن ہوتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح کی سورج کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ یہ کچھ باتیں احادیث، مختلف احادیث سے ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نیچے زمین پر اترتے ہیں اور سبز جھنڈا بیت اللہ میں نصب کر دیتے ہیں، بیت اللہ میں ایک سبز جھنڈا نصب کر لیتے ہیں۔ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 600 پر ہیں، ان میں سے 2 پر صرف شب قدر میں وہ پھیلاتے ہیں، صرف شب قدر میں 2 پر پھیلاتے ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو حضرت جبریل اور فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب ہماری دعاؤں پر حضرت جبریل اور فرشتے آمین کہیں گے تو اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ یقیناً۔ اور فرمایا پھر یہ صبح کو کوچ کر جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جواب ملتا ہے کہ 4 آدمیوں کے سوا سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو سن لیجئے وہ 4 آدمی کون ہیں؟ فرمایا شراب پینے والا پہلے نمبر پر، شراب کا رسیا، شراب پینے والا۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پر رشتے توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا، بول چال رشتے داری میں بند کر دے کر 16 سال ہو گئے آپس میں نہیں بولتے، سگے بھائی ہیں سگے بہنیں ہیں نہیں بولتے، رشتے توڑنے والا۔ اور چوتھے نمبر پر کسی کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ تو میرے بھائیو، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی کچھ باقی ہے، یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے تو ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس مہلت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ بہترین موقع ہے، اور اب آخری عشرہ آ رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کے بعد آپ ایسے ہو جائیں گے، اگر آپ نے روزوں کا حق ادا کیا، رمضان کا حق ادا کیا، جیسے آپ کی ماں نے آپ کو پہلے آج کے دن جنا ہو،
یعنی گناہوں سے پاک، اور گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور کوشش کی جائے اگر ہمارا طریقہ نماز کا پہلے کوئی اور تھا، اب سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ اپنایا جائے۔ پہلے ہم خوشی اور غمی اپنی مرضی اور رواج کے مطابق کرتے تھے، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہماری خوشی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہماری غمی کا اظہار ہو۔ کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔